بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام صلاۃ الجنازتی۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے نماز جنازہ کے احکام۔ حکم کی جمع ہے احکام، یعنی نماز جنازہ جو ادا کی جائے گی اس سے مختلف باتوں کا بیان۔ الصلاۃ علی المیت فرض کفایت علی المسلمین۔ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو ابھی تک جس کو نام سے پکارتے تھے اب اس کو میت کہتے ہیں۔ الصلاۃ علی المیت، تو میت پر نماز پڑھنا یعنی میت کا جنازہ پڑھنا۔ فرض کفایت علی المسلمین، مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، یعنی جو مسلمان زندہ ہیں ان کے ذمے اس شخص کا جنازہ پڑھنا فرض ہے اور فرض کفایہ ہے۔ اذا صلی علی المیت واحد من المسلمین، فرض کفایہ یعنی اگر ایک بھی ادا کرے تو بقیہ لوگوں سے ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔ اذا صلی علی المیت واحد، کہ اگر میت پر نماز جنازہ ایک بھی مسلمان پڑھے، سقط الفرض عن الباقین، تو باقی حضرات سے فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يُصَلِّ علیہ احد، اور اگر نہ پڑھے جنازہ کوئی بھی، اثم الجمیع، تو سب کے سب گنہگار ہو جائیں گے۔ تو نماز جنازہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ہوتے ہوئے مدینے میں یا مکے میں جن لوگوں کا انتقال ہوا تو آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، اس سلسلے میں مختلف احادیث مختلف جگہوں پر موجود ہیں، تو وہ اس کی مشروعیت کی دلیل ہے۔ بہرحال نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، تو ایک بھی مسلمان اگر نماز جنازہ پڑھے تو بقیہ کی طرف سے یہ ادا ہو جاتا ہے۔ تجب صلاۃ الجنازہ علی من تجب علیہ صلوات الفرض، واجب کس پر ہوتا ہے یعنی ذمہ داری کس کی ہے، اس طرح کی ذمہ داری کہ اس سلسلے میں وہ مکلف ہے، اس سے پوچھا جائے گا، تو وہ شخص ہے جس پر نماز فرض ہے۔ تجب صلاۃ الجنازہ، تو نماز جنازہ واجب ہو جاتا ہے، علی من تجب علیہ، واجب ہے اس شخص پر جس پر صلوات الفرض، جس پر فرض نمازیں واجب ہیں۔ اذا کان عالما بموتہ، جب کہ اس کی موت کا یقین ہو، یعنی موت کے سلسلے میں اسے خبر ہوئی ہو کہ فلاں کا انتقال ہوا، تو اب اس کی ذمہ داری ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے وہ حاضر ہو جائے۔ الذی لا یعلم بموتہ، جس کو اس شخص کے انتقال کی خبر نہیں ہوئی، تو جب عدم علم ہے یعنی خبر ہی نہیں ہوئی، لا تجب علیہ صلاۃ الجنازہ، تو اس شخص پر نماز جنازہ لازم نہیں ہوا، یعنی کہ جو حضرات موجود ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایک ذمہ داری ہے کہ وہ حاضر ہو جائیں، اور اگر بعض حضرات موجود ہیں، اس شخص کو خبر ہے کہ علاقے میں اور بھی اصحاب ہیں، وہ چلے گئے، تو فی نفسی فرض تو بہرحال ساقط ہو گیا۔ فی صلاۃ الجنازۃ رکنان، نماز جنازہ میں دو رکن ہیں، یعنی رکن اس طرح کی چیزیں کہ جن کے بغیر نماز جنازہ صحیح نہیں ہوگی، اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹا تو جنازہ صحیح نہیں ہوگا۔ التکبیرات الاربع، چار تکبیریں، تو جو حضرات 5 تکبیریں یا 6 تکبیریں پڑھتے ہیں تو ان حضرات کے نزدیک بھی
4 سے کم نہیں ہے، یعنی 4 بالحال پائی جانی چاہیے۔ اگر اس سے کم تکبیریں پڑھی گئی تو نماز جنازہ دہرانا لازمی ہے۔ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ رَكْعَةٍ، تو سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہر تکبیر گویا کہ ایک رکعت کی طرح ہے۔ جس طرح اگر 4 رکعت والی نماز میں ایک رکعت چھوٹ جائے، یا ایک رکعت آدمی کو نہیں ملی، یا ایک رکعت آدمی نے نہیں پڑھی، تو اس صورت میں جو اثر اس نماز پر ہوگا، اس کو دہرانا ہے، جو چھوٹی ہوئی رکعت پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ میں یا اگر کسی کو 3 تکبیریں ملی، اس کو آخر میں یا جڑتے وقت وہ ایک تکبیر پڑھے گا اور اس طریقے سے چاروں تکبیریں برابر کرے گا۔ یا امام صاحب کو چھوٹ گئی ایک تکبیر، انہوں نے 3 ہی کہہ دی، بقیہ لوگوں نے بھی ویسا ہی کیا جو کہ پیچھے مقتدی ہیں، تو انہوں نے بھی 3 ہی کہی، تو اس صورت میں بھی جنازے کو دہرانا ہے۔ القیام، دوسرا رکن جو جنازے میں ہے وہ ہے قیام۔ فلا تصح صلاۃ الجنازۃ قائدا، تو بیٹھے بیٹھے نماز جنازہ صحیح نہیں ہوگا، بدون عذر، بغیر عذر کے، یعنی اللہ کی کوئی شخص ہے اس کے لیے عذر ہے، تو عذر کی صورت میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں جائز ہو جاتی ہیں۔ شروط صلاۃ الجنازۃ، نماز جنازہ کی شرائط، یعنی جس میت پر نماز جنازہ پڑھنی ہے اس میں کیا شرائط پائی جانی چاہیے کہ اس کی جنازہ پڑھی جائے گی۔ لا تصح الصلاۃ علی المیت، میت پر نماز جنازہ صحیح نہیں ہوگی۔ لا تصح الصلاۃ علی المیت، میت پر جنازہ صحیح نہیں ہوگا، الا اذا وجدت الشروط الآتیہ، مگر یہ کہ ذیل کی شرائط پائی جائے۔ الاول ان یکون المیت مسلما، جس کا انتقال ہوا ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے، یعنی کہ جنازہ جو پڑھا جائے گا مسلمان پر پڑھا جائے گا، تو گویا کہ کافر کا انتقال ہوا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ فلا تجوز الصلاۃ علی الکافر، تو کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ان یکون المیت طاہرا من النجاسۃ الحقیقیۃ والحکمیہ، کہ میت پاک ہو، جس سے من النجاست الحقیقیہ والحکمیہ، نجاست حقیقی سے اور نجاست حکمی سے۔ نجاست حقیقی جس کو ہم نجاست کہتے ہیں، گندگی مختلف قسم کی لگی ہوئی ہو، اور حکمی جیسے غسل وغیرہ جو ہے اس کا باقی ہے، یا غسل جنابت بھی تھا، تو یہ ساری چیزیں پائی جا رہی تھی، گویا کہ میت کا غسل نہیں ہوا ہے ابھی، تبھی تو یہ چیزیں باقی ہیں۔ فلا تجوز الصلاۃ علیہ، لہذا اس پر نماز جنازہ صحیح نہیں ہے، قبل غسل ہی، اس کو غسل دینے سے پہلے، وہ غسل دیا جائے گا۔ جو بعض لوگوں نے یہ مسئلہ سنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر کسی کو غسل جنابت بھی تھا تو اس صورت میں اس پر 2 غسل دینے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہی غسل جو اس کو دیا جائے گا وہ اس کی غسل جنابت کی ناپاکی کو بھی دور کرے گا، اس کے لیے وہی ایک غسل کافی ہے۔ ان یکون المیت حاضرا، تیسری شرط کہ میت حاضر ہو، موجود ہو، تو احناف کے ہاں شرط یہی ہے کہ میت حاضر ہو، یعنی احناف کے ہاں نماز جنازہ غائب پر، یعنی جس کو ہم غائبانہ نماز جنازہ کہتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کا تذکرہ کیا جس دن اس کا انتقال ہوا، پھر آپ عیدگاہ نکلے اور عوام کی صفیں بنائی اور 4 تکبیریں پڑھی، تو اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نجاشی کو بالکل اللہ کی طرف سے جو ہے سامنے کر دیا گیا، اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور پھر کہیں بھی اس چیز کی ادنا بھی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی کی بھی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی گئی ہو، حالانکہ کتنے لوگوں کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے مدینے میں
مختلف علاقوں میں ہوا، آپ کو ان کی خبر ہوئی لیکن آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ الاربع رابع چوتھی شرط جو ہے ان یکون المیت مقدما علی المصلین، کہ جو میت ہے مقدم مانے سامنے، علی المصلین نماز پڑھنے والوں کے سامنے ہو، فلا تصح الصلاۃ علیہ اذا کان موضوعا خلفهم، تو نماز جنازہ صحیح نہیں ہوگی جب کہ اس کو لوگوں کے پیچھے رکھا گیا ہو، یعنی کہ میت کو سامنے رکھا جائے گا۔ الخامس ان یکون المیت موضوعا علی الارض، اسی طریقے سے میت موضوع مانے رکھا ہوا، رکھی ہوئی، تو میت جو ہے زمین پر رکھی ہوئی ہو۔ قضا اذا کان المیت موضوعا علی سریر، اسی طریقے سے اگر میت رکھی ہوئی ہو علی سریر کسی چارپائی پر، موضوع علی الارض جو چارپائی زمین پر رکھی ہوئی ہے، جازت الصلاۃ علیہ، تو پھر اس صورت میں ایسے میت پر نماز جنازہ پڑھنا صحیح ہے۔ گویا کہ فلا تجوز الصلاۃ اذا کان المیت محمولا علی مرکب، تو نماز جنازہ پڑھنا صحیح نہیں ہے اگر میت کو اونچا رکھا ہوا ہے، کسی سواری پر رکھا ہوا ہے، او علی دابۃ، یا کسی سواری پر، تو مرکب کسی بھی گاڑی کو کہتے ہیں، دابہ کسی سواری کو، جانور کو کہتے ہیں۔ ولا تجوز الصلاۃ اذا کان المیت محمولا، اسی طریقے سے جائز نہیں ہے، یعنی صحیح نہیں ہے نماز جنازہ جب میت کو اٹھایا ہو لوگوں نے، محمولا علی ایدی الناس اپنے ہاتھوں پر، او علی اعناقہم یا کندھوں ہی پر رکھے رکھے جنازہ کی نماز پڑھی گئی۔ اما اذا کان المیت موضوعا علی مرکب او علی ایدی الناس لعذر، لیکن اگر ایسا معاملہ کسی عذر کی بنیاد پر ہوا، جیسے بالکل جو ہے بارش کی صورتحال ہے، اس طریقے سے نیچے پانی ہی پانی ہے، اس کو رکھنا بالکل ناممکن ہے، تو پھر اس صورت میں چونکہ عذر پایا گیا۔ اما اذا کان المیت موضوعا علی مرکب او علی ایدی الناس لعذر، تو اگر میت کو رکھا گیا ہے کسی اونچی جگہ یا سواری پر، گاڑی پر، یا لوگوں کے ہاتھوں پر، لعذر من الاعذار کسی بھی عذر کی وجہ سے، جازت الصلاۃ علیہ، تو اس صورت میں اس پر نماز جنازہ پڑھنا صحیح ہے۔